پرکار اور منفرد تقریب کے میزبان راز محترم صاحب صاحب کونسلر یوسف بڑے، سب سے پہلے میں اپنی جانب پر تمام کونسل صاحبان ڈگری کونسل کو تشکیل لائی ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس دفتر کے دور میں اتنے لوگوں کو بلایا اور اپنا کام اور اپنا مقصد تیار کیا۔ آج کی اس تقریب میں موجود بڑے بھائی تحریک احترام جنرل ڈگری کونسل جناب شیراز صاحب، اور بھی پیارے بھائی پرانے دوست راجہ فیم صاحب، ممبر ضلع کونسل عزیزم شیروان ندیم صاحب، برادر محترم چودھری زاہد حسن صاحب، برادر چودھری اظہر صاحب، کونسلر زبیری اور سب سے نفیس اور خوبصورت شخصیت جو کئی خوبیوں کے مالک ہیں، ایک شخصیت کے اندر میری مراد انجینئر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، کونسلر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، حافظ عبد صاحب اور میرے بھائی پروفیسر پرنسپل عزیز الحسن صاحب، طارق پرویز صاحب، یہاں موجود ہیں ساتھیوں فاطمہ صاحب سے اور تمام علیان بریگی، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ٹائم سب کے قیمتی ہے، اب یہ بھی بہت ہے کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کا جو میل بیٹھنا ہے کبھی کبھی نہیں، اور یقین مانے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی ایک حوصلے والی بات ہے کہ جناب غلام یونس صاحب نے آج ہمیں بھی بلایا، آپ سب کو بھی بلایا، سروس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے ہم سب مل کے اس معاشرے کے اندر کیا خدمت کر سکتے ہیں، کیا تبدیلی لا سکتے ہیں اور آپ نے اس کا کیا کردار ادا کیا۔ ان کے دوستوں کا، ان کی ٹیم کا، ان کے ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ایک بلکہ یونین کونسل بڑے کو اس مشن میں شامل کیا۔ یہ درمیانہ کامیابی کی پہلی استھتی ہے کہ انہوں نے ایک دائرے سے نکل کے بڑے دائرے کے اندر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں یونین کونسل کی جانب سے جناب غلام یونس صاحب اور حافظ عبد صاحب، آپ کی اپنی ساری ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ صاحب راجہ غلام یونس صاحب نے پہلی بات کی ہے حکومت کی، کہ حکومت نے الیکشن کروائے تو ہمیں امید تھی کہ بلدیاتی نظام کو پوری دنیا میں بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جاتا ہے اور پھر صحیح حقیقی معنوں میں تمام تک اس کے فوائد پہنچتے، لیکن یہ اس خطے کی سمجھ لیں کہ کوئی ظاہر تمام لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، بجٹ کے مسائل ہیں اور کئی طرح کے مسائل ہیں جو فنڈ نیچے نہیں آنے دیے جاتے۔ تو امام یونس صاحب یہ بات اگر آپ اسی پہ سارے بحث کرتے رہے کہ حکومت نہیں دے رہی، حکومت نہیں دے رہی، حکومت کے پاس جب فنڈ آئے تو یقیناً وہ ضرور دیں گے، تو کئی جگہ وہ دے بھی دیں، لیکن اس سے ہٹ کے ہم نے سب نے مل کے اپنے اپنے حصے کا دیا جلا، اور جس طرح آپ نے اپنے مشن کے اندر، اپنے مقاصد کے اندر، اپنے کام کے اندر مساجد کو، مدارس کو، اسکول کو، راستوں کو، جنازہ گھر کو آپ نے شامل کیا اور مختلف دیہات کے اندر آپ نے اس کو فنڈ دینے کا رکھا، تو یہ بڑی خوشحال بات ہے اور اچھی بات ہے۔ آپ نے اسٹیج کو بھی اس میں شامل کیا، تو یہ آپ کا ویژن ہے، آپ کی سوچ ہے، میری دعا ہے کہ آپ کو اس مشن پہ استقامت عطا کرے، کیونکہ جب کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں، ریاست کے اندر، یونین کونسل کے اندر، ضلع کے اندر کام شروع کیا جاتا ہے تو خیر اور شر کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر جو استقامت لوگ دکھاتے ہیں وہی کامیاب ہے، استقامت نہیں دکھاتے وہ راستہ جو ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ سارے مل کے اس کام کے لیے عمران یونس تو بھول جائیں جو ان کا ادارے کا نام ہے، صراط مستقیم، یونین کونسل بڑے گی، اس کو آپ نے دیکھنا ہے
اب سب نے مل کے اس کو سپورٹ کرنا ہے. ہم بھی اپنے جو اسکل ہے, جو سمجھ ہے, جو سپورٹ ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم سارے, میں اپنی جانب سے مجیب صاحب جہاں بیٹھے ہیں, مجیب صاحب بیٹھے ہیں یہاں دوستوں سے, میں اپنی طرف سے صاحب بیٹھے ہیں, سب دوستوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کمیٹڈ رہے اور آپ اس مشن پہ کاربند رہے تو یقیناً یہ یونٹ کانسیپٹ جو ہے یہ اس ضلع کی نہ صرف بلکہ آزاد کشمیر کی ایک مثالی یونٹ کانسیپٹ ہوگی. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس کو میری تجاویز جو ہے اس کو آپ اگر شامل کرتے ہیں تو آپ کی ذرا نوازی ہوگی اور مہربانی بھی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ علماء اکرام یہ بیٹھے ہیں کسی نے نام درخواست میں بنا ساجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. وہ جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو 60 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال تک اس کی زندگی اگر ہوتی ہے تو مساجد ہر گاؤں میں بنتی ہیں, پھر چھوٹی ہو جاتی ہیں, پھر شہید کریں, پھر بنائیں, چلتا رہتا ہے. لیکن مساجد جو ہے وہ آواز کرتے ہیں لوگ اللہ کے عبادت کے, لیکن دین کے اندر جو اصل بات ہے, جو اصل چیز ہے, اصل کام ہے, وہ حافظ عبد الستار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, قبلہ صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ دین کے اندر 10 حصے, ایک حصہ عبادت کا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, 9 حصے اللہ کے مخلوق کے ساتھ, اور جو 9 حصے ہیں وہ ہم کتنا کاربن ہے اللہ کے کام کو مسجد میں جاتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اپنی بخشش کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کل ہمیں جانا ہے اس کے پاس نہیں کرنا. لیکن جو 9 حصے ہیں وہ جو 9 حصے اگنور ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں, اس پہلو پہ اگر سارے دل کے سوچنا شروع کر دیں تو میں یقیناً اور بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرہ ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے اور یہ اپیل بھی ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے رکھی ہیں میں اسے کوئی بھی اس سے انکار نہیں ہونا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کریں, لیکن کچھ چیزیں اضافے کی ضرورت ہے. ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ یونین کونسل کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یونین کونسل کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ یونین کونسل کا ڈیٹا اکٹھا کریں. اس یونین کونسل کے دیہات کتنے ہیں, وارڈ کتنی ہے, آبادی کتنی ہے, ٹھیک ہے, اسکول کتنے ہیں, اسٹیٹ اور یاد کتنی ہیں, پھر بچے کتنے پڑھ رہے ہیں, بچے کتنے پڑھ رہے ہیں, کتنی شعبے میں لوگ جا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اس وقت میری بات ہے کہ کوئی بندہ اتفاق رکھتا ہے, خالد میرے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اسٹیٹ تو چلے جتنے کا سوال کے لیے ہم سارے چلے جاتے ہیں, لیکن والدین جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر والدین یعنی ہر طبقہ جو ہے جو زیادہ کمانے والے وہ بھی شک ہوئے ہیں, وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. صرف کوئی اظہار کرتا ہے, کوئی اظہار نہیں کرتا, کوئی اندر بیٹھ کے روتا ہے, کوئی چونکہ آپ کی بات ہے کہ لوگ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, لوگ بچوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. بہت سارے غریب والدین کے بچے اتنے صحیح اور لائق مسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, صحیح ہو جاتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم میٹرک کے بعد ایف ایس سی, بی ایس سی, یونیورسٹی, میڈیکل کالج اور جو دوسرے شعبوں میں بچے جانا چاہتے ہیں یونین کونسل کے, اس پہ آپ اگر فوکس کریں سارے لوگ مل کے تو یہ ایک انقلاب کی ایک نئی جو ہے وہ بنیاد رکھی جا سکتی. تو اس میں کوئی قبیلہ, کوئی برادری, کوئی بڑا, کوئی چھوٹا, جو مستحق ہے, پیرپوش ہے, ضرورت مند ہے, اس کو لسٹ میں شامل کیا جائے اور بغیر تصدیق کے اس کے والد کے ہاتھ میں اس کی یونیورسٹی کی فیس, سیمیسٹر کی فیس, اس کے ایڈمیشن کی فیس جو ہے وہ دے دی جائے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے میری نظر میں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جو لوگ ملازمین ہیں جو 60,000, 50,000, 50,000, 80,000 تنخواہ لیتے ہیں, وہ بھی جب ایڈمیشن یا سیمیسٹر کی فیس آپ کے لیے مشکل نہ ہو. کوئی ہمیں پتا ہے کہ کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں, کس طرح وہ مینج کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگوں کو میں اس یونین کونسل کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے یونیورسٹی کے 2 سیمیسٹر کے بعد بچوں کو اٹھا لی, کسی نے 3 کے بعد اٹھا لی, 4 کے بعد ڈگری مکمل نہیں کرتے, بچے کو مزدوری پہ لگا.
تو یہ کام جو ہے ایک کام کونسل کے اندر اگر ہم سارے دن کے کریں تو یہ اتنا اچھا اور پازیٹیو میسج اس ریجن کے اندر جائے گا جس کی لوگ کئی 100 سال تک مثالیں دے گے. دوسری بات جس میں مشکل میں پھنسے ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو بخار ہو گیا، وہ بربن چلا گیا، پھر اس کنٹری میں چلا گیا، بڑا سارا کنٹری ہے، سارے کنٹری ہے چلا گیا. اس کے بعد اس کو اگلا مسئلہ کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے، کسی کو کینسر کا ایشو ہے، کسی کو اور ایشو ہے. وہ لوگ جو پاکستان کے اندر بہت سارے ہاسپٹل کے اندر ٹریول کرتے ہیں، وہاں جو مشکلات ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے پیسے کا مسئلہ ہے. ایک بندے کو کینسر ہو گیا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے اس سٹ بنوائیں، اس کا بائی پاس آپریشن کروائیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ بندہ پھر ایک طرف اوپر دیکھتا ہے، ایک طرف نیچے دیکھتا ہے، ایک طرف اپنے گرمان میں جانتا ہے کہ میں 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ جو ہے وہ 10 لاکھ 5 لاکھ. تو میری یہ آپ سے گزارش ہے امام صاحب، ایک بجٹ آپ مختص کر دیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمرجنسی کی شکل میں مشکل میں یا کوئی بیماری کسی کے گھر میں آئے تو اس کی آپ مدد کر سکیں. اس کو آپ نے اس میں رکھیں کہ آپ کو کوئی بھی مدار بندہ مثلاً 42 دن شیتا آپ کو کال کرتے ہیں کہ یہ بندہ یار بیمار ہے، اس کی روپیے سے عدد تک کرتے ہیں، بڑا صدر سے ظاہر تک کرتے ہیں، ریگا آپ کو موجود ہے. اس کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں، اس کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر تناؤ ہے، جو ایک معاشرے کے اندر عجیب سی کیفیت ڈیولپ ہو رہی ہے مختلف ذرائع سے، مختلف وجوہات کی بنا پہ، اس تناؤ کو اس جو چیز ہے جا رہی ہے مختلف عناصر کرتے ہیں. اس میں ہم بھی مجرم ہیں، کوئی اور لوگ بھی مجرم ہیں، کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اس تناؤ کو، اس چیز کو ہم سب نے مل کے کام کریں، اس چیز کو کم کر کے معاشرے کو بہتر کی طرف لے کے جائیں. پھر آپ دیکھیں گے جب کسی گاڑی میں پھوٹی ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟